اردو گلوبل کے معزز دوستوں، میں ہوں طیب ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، دنیا میں کم و بیش 200 سے زائد ممالک ایسے ہیں جن کے پاس اپنی فوج موجود ہے جو ملک و قوم کا دفاع کرتی ہے، لیکن ان میں کچھ خاص قسم کی فورسز بھی پائی جاتی ہیں جنہیں اسپیشل فورسز کا نام دیا جاتا ہے۔ ان اسپیشل فورسز میں نہایت ہی عمدہ تعلیم حاصل کرنے والے فوجیوں کو لیا جاتا ہے۔ یہ فوجی اس قدر طاقتور ہوتے ہیں کہ ہر طرح کے حالات میں اپنا کام کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں، اس لیے انہیں دہشت گردی اور دیگر ممالک کے خفیہ حملوں کو ناکام بنانے کے لیے اسپیشل ٹاسک دیے جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ آخر کیسے ان افراد کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور یہ کس قدر خطرناک انسان ہوتے ہیں؟ آج ہم انہی سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو ملوائیں گے ایسی اسپیشل فورسز سے جنہیں کلنگ مشین بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل صرف آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہم اسی طرح کی دلچسپ و عجیب ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ہنٹس مین کارپس۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہنٹس مین کارپس نامی ایک فورس کی۔ اس فورس میں وہی فوجی شامل ہو سکتے ہیں جو بہتر سے بہترین ہوتے ہیں۔ ہنٹس مین کارپس نامی اس فورس کو 1785 میں بنایا گیا، لیکن اس وقت اس فورس کا نام ہنٹر کارپس آف جی لین تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس فورس کے کئی نام رکھے گئے، لیکن 1961 میں اس فورس کا نام ہنٹس مین کارپس رکھ دیا گیا۔ 1961 سے لے کر 2009 تک اس میں تقریباً 300 فوجیوں کو شامل کیا گیا۔ یہ فورس ڈنمارک کی فوج کا حصہ ہے۔ 1995 میں اس فورس کو سب سے پہلا مشن دیا گیا، جہاں انہیں اپنی سالوں کی محنت اور تعلیم کا امتحان دینا تھا۔ اس مشن پر 6 فوجیوں کو بھیجا گیا، جس میں وہ کامیاب رہے۔ اس کے بعد انہیں افغانستان اور دیگر کئی جگہوں پر مشن پر بھیجا گیا، جس کے بعد 2004 میں ہنٹس مین کارپس نامی فورس کو دنیا بھر میں اچھی خاصی شہرت اور پہچان حاصل ہوئی، کیونکہ انہوں نے اپنے تمام تر مشنز میں دشمنوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس فورس میں شامل ہونے کے لیے سپاہی کا دماغی اور جسمانی دونوں جانب سے بالکل تندرست ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس فورس میں شامل ہونے کے بعد فوجی کو بیشتر شعبوں میں ماہر بنایا جاتا ہے، جس میں تیراکی کے ساتھ ساتھ کچھ ضروری زندہ رہنے کے طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں۔ جس کے بعد کئی ہفتوں تک پیٹرول کورس چلتا ہے، جس میں سپاہیوں کو نہایت سخت ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جو سپاہی اس شروعاتی کورس کو مکمل نہیں کر پاتے، انہیں واپس گھر کا رستہ دکھا دیا جاتا ہے۔ پہلے کورس کو پاس کرنے والے سپاہیوں کو اس کے بعد اگلا کورس کروایا جاتا ہے، جس کا نام ایسپیرنٹ کورس ہے، جس میں سپاہی کے جسم کی برداشت سے بھی زیادہ مشقت بھرے کام کروائے جاتے ہیں۔ اور ٹریننگ کو پاس کرنے کے بعد جو چند فوجی اگر بچ جاتے ہیں تو انہیں 2 ہفتوں تک پیراشوٹ کی مدد سے جہاز سے نیچے کی جانب پھینکا جاتا ہے، جس کے بعد انہیں اس فورس میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اس وقت ہنٹس مین کارپس نامی اس فوج میں تقریباً 150 ایسے سپاہی موجود ہیں جو ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں۔ JW گروم۔ معزز دوستو، اب بات کرتے ہیں پولینڈ کی شاندار اور نہایت ہی خطرناک ایلیٹ فورس کے بارے میں، جس کا نام JW گروم ہے، جو دنیا بھر میں اپنی درستگی کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ یہ بات یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ اس فورس کے سبھی سپاہیوں کو سرجنز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان سبھی سپاہیوں کے پاس نہایت مہنگی اور کارآمد میڈیکل کی اشیاء ہر وقت موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں خود بھی کسی سرجن کی طرح ہی میڈیکل کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو ان کے متعلق جو کچھ بتانے جا رہے ہیں اسے سننے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انہیں دنیا کی سب سے بہترین ایلیٹ فورس کی فہرست میں کیوں شامل کیا جاتا ہے۔ JW گروم نامی اس فورس کو 1990 میں بنایا گیا۔ اس میں قابل ترین فوجیوں کو ہی شامل کیا جاتا ہے جو کہ ہر خطرے کا سامنا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس فورس کو بنانے کا اصل مقصد دہشت گردی کے خلاف اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہے۔ JW گروم نامی اس فورس کے 14 افراد کو 2002 میں افغانستان میں بھیجا گیا۔ اس کے اگلے ہی سال 2003 میں اسی فورس کے جوان ایران میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف لڑنے والوں کی فہرست میں بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ یہ فورس کئی سمندری مشنز پر بھی کام کر چکی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جس مشن میں بھی حصہ لیا، انہوں نے وہیں اپنے دشمنوں کو ڈھیر کر دیا۔ کوئی بھی دشمن ان کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ اس فورس میں کچھ شارپ شوٹرز بھی شامل کیے جاتے ہیں جو کہ نہایت تیز ہوتے ہیں۔ آپ ان کی تیزی اور مہارت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ان کا نشانہ آج تک کبھی نہیں چوکا۔
یہ جس بھی دشمن پر اپنی بندوق چلاتے ہیں وہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اس خاص فورس کا حصہ بننے کے لیے سپاہیوں کو نہایت مشکل ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے، جن میں نفسیاتی، جسمانی اور دیگر تمام تر صلاحیتوں کو دیکھا جاتا ہے، اور جو سپاہی اس ٹریننگ کو پاس کر لیتے ہیں انہیں آگے ٹریننگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، جہاں ان سپاہیوں کو پیرا شوٹنگ، سنیپنگ اور دہشت گردی جیسے دیگر تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے تعلیم دی جاتی ہے۔ برٹش SAS۔ ناظرین ذی وقار، یہ فورس اس قدر قابل ہے کہ امریکہ کی ڈیلٹا فورس نے بھی اس سے ٹریننگ لے رکھی ہے۔ برٹش SAS نامی اس فورس کو 1941 میں بنایا گیا، جس کے بعد 1945 میں اس فورس کو کارپس بنا دیا گیا۔ اس فورس کا مقصد دہشت گردی، لوگوں کو بچانا اور دشمن پر سیدھا حملہ کرنا ہے۔ یہ فوجی جس طرح کا کام کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے کام کے بارے میں بہت کم ہی افراد کو معلوم ہوتا ہے کہ آخر یہ کرتے کیا ہیں، لیکن ہم چند باتیں آپ کو بتا سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہ ایک ریگولر فورس ہے، اس فورس میں 400 سے لے کر 600 سپاہی موجود ہیں، جنہیں الگ الگ گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جنہیں صحیح طریقے سے چلانے کے لیے کمانڈرز ہوتے ہیں، جو کہ اپنے ساتھیوں کو ہر طرح سے ٹریننگ دے کر انہیں ان کے کام کے متعلق بتاتے ہیں۔ برٹش SAS فورس 4 ٹولز میں تقسیم ہوتی ہے۔ یہ 4 افراد پوری پیٹرول کے مختلف ہنر کے حامل ہوتے ہیں۔ ان سبھی کے پاس اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جب بھی کسی گروپ کو مشن پر بھیجا جاتا ہے تو ان میں 4 مختلف صلاحیتوں والے فوجی ہوتے ہیں، تاکہ ان میں سے کسی میں بھی درجہ امتیازی سے کام نہ لیا جائے اور ایک ہی گروپ میں انہیں ان کی ضرورت کے مطابق صلاحیتیں مل جائیں، تاکہ یہ اپنا کام سکون سے سر انجام دے سکیں۔ اس فورس میں محض ان سپاہیوں کو شامل کیا جاتا ہے جو پہلے ہی امریکہ کی آرمڈ فورسز کا حصہ ہوں، جن میں زیادہ تر کمانڈوز ہوتے ہیں۔ ان کی ٹریننگ بھی 2/3 ہوتی ہے، جو کہ نہایت مشکل ہوتی ہے۔ ٹریننگ میں انہیں کئی طرح کے طریقہ کار سکھائے جاتے ہیں، جن میں یہ اپنے مشنز میں پیش آنے والی تمام تر مشکلات کا سامنا کر سکیں۔ ان کی ٹریننگ میں ہر روز 30 منٹ میں 4 میل دوڑنا، 90 منٹ میں 2 میل تک تیراکی کرنا اور جنگ میں کسی ہتھیار اور مدد کے بغیر زندہ رہنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ جو اس ٹریننگ کو پاس کر لیتا ہے انہیں ہی برٹش SAS نامی فورس میں شامل کیا جاتا ہے۔ دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ دنیا بھر کی ان بہترین اسپیشل فورسز کے بارے میں جان کر آپ کو بے حد اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو واقعی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔